ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو ٹھکرانا اور مخلوق خدا کو حقیر اور ذلیل سمجھنا۔ ایک ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں فلاں سے عمر میں بڑا ہوں، علم میں بڑا ہوں، صحت اللہ نے مجھے دی ہے، مکان دیا ہے، مال دیا ہے، منصب دیا ہے۔ اب اس چیز کا اظہار کرنا یہ تکبر نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا، وہ اگر اس کا اظہار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ کوئی حافظ ہے، قاری ہے، کسی فن کا وہ ماہر ہے، اس کا اظہار اگر وہ کرتا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے۔ البتہ اس کا دعویٰ کرنا یہ تکبر ہے کہ دعویٰ انسان اگر کر لے، غلط دعویٰ کرتا ہے، اپنے کو افضل سمجھتا ہے، تو یہ بات بڑی خطرناک ہے۔ ایک ہے اپنے کو اکمل سمجھنا اور ایک ہے اپنے کو افضل سمجھنا، دونوں میں فرق ہے۔ اکمل کیا ہے کہ میں اس شخص میں سے جو ہے نا آگے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، عالم ہوں میں، حافظ ہوں میں، قاری ہوں میں، افسر ہوں میں، دوسرا میرا ماتحت ہے۔ اب یہ کمال تو اس کو حاصل ہے، اس میں چونکہ دوسرے کی حقارت نہیں آتی، اور جب اپنے آپ کو افضل سمجھے گا تو اس میں دوسرے کی حقارت آ جاتی ہے کہ یہ مجھ سے جو ہے نا کم تر ہے، حقیر ترین آدمی ہے، میں جو ہے نا اونچے درجے کا آدمی ہوں۔ تو انسان کو جو صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کا اظہار تو انسان کر سکتا ہے، اپنے کو اکمل تو سمجھ سکتا ہے، لیکن افضل نہ سمجھے۔ ممکن ہے ایک شخص جو ہے نا بہت بڑا آدمی ہو، دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے، لیکن اس کا خاتمہ خراب ہو جائے، اور خاتمے کا کسی کو علم ہی نہیں ہے، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص جو کمزور آدمی ہے، نحیف ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی کوتا ہے، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقرب ہو، کوئی ایسی صفت اس کے اندر موجود ہو جو اس شخص کے اندر نہیں ہے، جو عالم دین ہے، جو حافظ ہے، جو مقتدا ہے، جو دیندار ہے، جو بزرگ بنا ہوا ہے، ممکن ہے اس کے اندر وہ صفت نہ ہو۔ تو اس وجہ سے اپنے کمالات کا اظہار تو انسان کر سکتا ہے کہ چلو میں عالم ہوں، اللہ نے مجھے علم کی صفت سے نوازا ہے، لیکن اس کا غرہ ہونا، غرور میں پڑ جانا، متکبر بن جانا، تکبر میں مبتلا ہو جانا، یہ بات جو نازیبا ہے، اس کو افضلیت کہتے ہیں۔ تو کمال کا اظہار تو الگ چیز ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھے گا۔ افضل سمجھ لیا تو پھر بس اس کی آخرت جو ہے نا برباد ہو جاتی ہے۔ شیطان کیوں مردود ہوا؟ کہ اس کے اندر یہ بہت بڑا مرض موجود تھا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 6 یا 7 قسم کے امراض تھے اس کے اندر، اور سب سے بڑا مرض اس کے اندر تکبر تھا۔ حسد بھی پیدا ہو گیا تکبر کی وجہ سے، کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کو برداشت نہ کر پایا اور اس نے اعتراض کر دیا، اور جب اعتراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس نے کر لی، تو پھر راندہ درگاہ بن گیا۔ کیوں؟ متکبر شخص یہ چاہتا ہے کہ سب دنیا میرے سامنے سرنگون ہو جائے، وہ یہ چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں قدر و منزلت صرف میری ہونی چاہیے، باقی کسی کی نہ ہو، سب میرے ماتحت ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ حق بات کو ٹھکراتا بھی ہے۔ کیسے ٹھکراتا ہے؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ تکبر نہیں کرنا، تکبر سے دور بھاگنا ہے۔ اب وہ تکبر کر رہا ہے، یہ حق بات ہے، حق بات کو ٹھکرا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی منصب دیا ہے، کوئی مقام دیا ہے، اس کے ساتھ وہ جلتا ہے، تو یہ حق بات کا ٹھکرانا ہوا۔ پھر مخلوق خدا کو وہ حقیر بھی سمجھ رہا ہے کہ یا اللہ یہ دولت، یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ منصب اس کو کیوں ملا، یہ جائیداد اس کو کیوں ملی، شہرت، مقبولیت، عزت اس کو کیوں مل گئی۔ اور پھر اس کے خلاف وہ پلاننگ بھی کرتا ہے، منصوبے بناتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ تو اب یہ سارے تکبر سے جو ہے ناشی ہے ساری چیزیں۔ غیبت انسان دوسرے کی کیوں کرتا ہے؟ ظاہر اس کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ غصہ کیوں کرتا ہے؟ تو غصے کی اصل جو ہے وہ بھی تکبر ہے۔ ظاہر غصہ آپ اس پر کریں گے جو آپ سے چھوٹا ہوگا، حقیر سمجھیں گے تو غصہ کریں گے، اور اگر آپ سے بڑا ہوا آپ جو ہے اس پر غصہ نہ نکال سکیں تو لازماً آپ کے دل میں جو ہے نا کینہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے کہ آپ انتقام لینے پر قادر نہیں ہیں، دل میں جو ہے نا باتیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کو آپ جو ہے نا ضبط کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بلکہ منصوبہ بناتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو خلاصہ یہ کہ جتنے بھی امراض ہیں وہ تکبر سے ناشی ہیں۔ تکبر کا امالہ ہو گیا تو سارے گناہ جو وہ خود بخود جو ہے نا ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بزرگان دین اس پر زیادہ زور دیتے کہ بھائی اس مرض تکبر کو جو ہے نا اپنے اندر سے نکالو۔ تو کون نکالتا ہے؟ کس نے کہا آج کل تک کہ مجھ میں تکبر ہے؟ ہر ایک کہتے ہیں مجھ میں تکبر نہیں ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے مجھ میں تکبر نہیں ہے۔ تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ بعض بیماریاں ایسی جیسے کینسر کی بیماری، بہت وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ واقعی کینسر ہے۔ اب کینسر فوراً ایک دن میں تو نہیں ہوتا، ایک دن میں نہیں، وہ تو سال سے اندر جو ہے مرض بڑھ رہا ہے۔ جب تکلیف حد جو ہے نا تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے شخص کو کینسر ہے۔ تو فرمایا تکبر کا مرض بھی جو ہے نا یہ کینسر کی طرح ہے۔ آج تک کسی متکبر نے یہ نہیں کہا مجھ میں تکبر ہے، کیوں؟ جب اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ مجھ میں تکبر ہے، پھر وہ جو ہے نا متکبر رہا نا، پھر تو اس کو احساس ہو گیا نا اپنے تکبر کا،
تو جب احساس ہو گیا تو گویا وہ متکبر نہ رہا پھر، کیوں اب اس کے اندر ندامت آ گئی ہے، توبہ طائب ہو رہا ہے، وہ رجوع اللہ کی توفیق اس کو مل رہی ہے، تو گویا وہ متواضع ہے۔ تو متکبر کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرے اندر تکبر ہے، اگر کوئی اس کو کہہ بھی دے تو وہ اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسا باطنی مرض ہے کہ اندر ہی اندر انسان کو یہ کھاتا رہتا ہے، اور سارے اعمال اس سے جو ہے وہ عکارت چلے جاتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ اور متکبر جو دنیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، قیامت کے دن کا حشر کیا ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے امت کے کچھ عذابات دکھائے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، مرد و زن کو، کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں، کہ بڑی بڑی پنچکیاں ہیں، جیسے چکیاں ہوتی ہیں پنچکیاں، تو فرمایا اس میں انسانوں کو اوپر سے ڈالا جاتا ہے اور نیچے وہ بالکل آٹے کی طرح میدا ہو کر جو باہر نکلتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو اللہ تعالیٰ نئی زندگی عطا فرماتا ہے، پھر ان کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ نکلتے ہیں۔ تو میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا ماجرا ہے، کس قسم کا عذاب ان کو ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، اور کس گناہ کی وجہ سے یہ عذاب ان پر مسلط ہوا ہے، اس عذاب میں یہ مبتلا ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ متکبرین ہیں آپ کی امت کے، کہ جو دنیا میں جو ہے نا بڑائی کا اظہار کرتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، حق بات کو ٹھکراتے، مخلوق خدا کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ایسا حقیر اور ذلیل فرما دیا، تو یہ ان کی سزا ہوگی۔ اور فرمایا اہل محشر ان کو رونتے ہوئے جائیں گے، چیونٹیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ متکبرین کو محشور فرمائے گا، چیونٹیوں کی شکل میں، اور اہل محشر ان کو رونتے ہوئے جائیں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو بولس ایک جگہ ہے، بولس نام، جہنم میں، اس طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا، اور فرمایا نار الانیار، آگوں کی آگ ان پر جو ہے نا چلائی جائے گی، آگ ہی آگ ہوگی ہر طرف، اور فرمایا ان کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ جو باقی جہنمی ان کا کچھ لہو ان کو پلایا جائے گا، پیپ اور لہو، یہ چیزیں ان کی خوراک ہوگی۔ کہ دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، بڑائی اور عظمت دکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اس حالت میں کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں بالکل بھاری، اور اس سے بڑے بڑے بیل جو ہے باہر نکل رہے ہیں، بڑے بڑے بیل نکل رہے ہیں۔ تو اس منظر کو دیکھ کر میں حیران ہوا، لیکن جب ان پر کوئی عذاب آتا ہے، دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو دوبارہ اپنے اس بلوں کی طرف وہ لوٹتے ہیں، اس میں اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ گھس نہیں سکتے، کہ نکلتے ہوئے بلوں سے چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے نکلتے ہیں، لیکن واپس اس میں جا نہیں سکتے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو منہ سے بڑی باتیں نکالا کرتے تھے، لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے، غرور میں مبتلا ہوتے تھے کہ ہم ایسے ہیں اور ہم ویسے ہیں، پدرم سلطان بود، ہمارے آبا و اجداد میں نا بڑے لوگ تھے، سلطان تھے، بادشاہ تھے، یعنی تکبر میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے گا۔ تو اس کا علاج اور معالجہ جو ہے نا وہ شیخ کی صحبت میں ہی ہوگا، اہل اللہ کی صحبت میں ہوگا، بغیر صحبت شیخ کے انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ امراض ہیں، ہر شخص کے اندر یہ مرض ہوتا ہے، جس طبقے میں بھی انسان ہو، جس طبقے کا بھی ہو، اس میں کسی نہ کسی درجے میں تکبر لازماً موجود ہوتا ہے۔ اس کے مالک کے لیے شیخ کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ جی میرے اندر یہ مرض ہے، اور پھر شیخ اس کی تشخیص کر دے، اس کے مطابق وہ چلتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ وہ تکبر کو پہچانے تو صحیح کہ تکبر ہے کیا، تکبر کو پہچانے، خجلت کو پہچانے، عجب کو پہچانے، فخر کو پہچانے، استکبار کو پہچانے۔ اب یہ سارے جو نا مترادف ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان میں۔ تکبر کیا ہے